السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ شی جن پنگ کا چونگچنگ کے دورے میں اصلاحات کو مزید گہرا کرنے اور ہمہ جہت طریقے سے کھلے پن کی ضرورت پر زور۔ امریکہ کی انسانی حقوق رپورٹ پر ہانگ کانگ اور مکاؤ کی شدید مذمت۔ اور چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین میں نام نہاد حد سے زیادہ پیداوار کا بیانیہ صرف تحفظ پسندی کا مظہر ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چائنا کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، عوامی جمہوریہ چین کے صدر اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے چونگچنگ میں اپنے حالیہ دورے کے دوران اس بات پر زور دیا کہ چونگچنگ کو اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نئے دور میں مغربی خطے کی بڑے پیمانے پر ترقی کے لیے ایک اہم تصویراتی کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور چونگچنگ میں چینی طرز کی جدیدیت کا باب لکھنا جاری رکھنا چاہیے۔ صدر شی نے کہا کہ چونگچنگ کو جدید صنعتی نظام کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جس میں جدید مینوفیکچرنگ ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ہو۔ ابھرتی ہوئی جدید صنعتوں کو فعال طور پر فروغ دینا چاہیے، ملک کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے ایک اہم ترقیاتی قطب اور قوت محرکہ کے ایک نئے ذریعے کے کردار کو بہتر طور پر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ چونگچنگ کو بھرپور طریقے سے سبز ترقی کو فروغ دینا چاہیے، ایک خوبصورت چونگچنگ کی تعمیر کرنا چاہیے اور دریائے یانگسی کے اوپری طاس میں ایک اہم ماحولیاتی باڑ تعمیر کرنا چاہیے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چونگچنگ کو ایک متحد قومی مارکیٹ کی تعمیر میں فعال طور پر ضم ہونا چاہیے، بڑی قومی حکمت عملیوں میں شامل ہونا چاہیے اور خدمت کرنا چاہیے اور بیلٹ اینڈ روڈ یانگسی ریور اکنامک بیلٹ کی مشترکہ تعمیر کو فروغ دینے اور مغربی خطے میں نئے زمینی سمندری راہداری کی ترقی میں زیادہ نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے۔ 24 اپریل کو چینی صدر شی جن پنگ نے چین، لاطینی امریکہ اور کیریبین ممالک کے پہلے خلائی تعاون فورم کے نام مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ رواں سال ان کی اور لاطینی امریکہ اور کیریبین ریاستوں کے رہنماؤں کی جانب سے چین، لاطینی امریکہ اور کیریبین ممالک کے ہم نصیب معاشرے کے فورم کے قیام کے مشترکہ اعلان کی 10ویں سالگرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ حالیہ برسوں میں چین اور لاطینی امریکہ کے درمیان خلائی تعاون کے بھرپور نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ فریقین نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس، مواصلاتی سیٹلائٹس اور ڈیپ اسپیس اسٹیشن نیٹ ورکس کے شعبوں میں کیے جانے والے تعاون میں نئی پیش رفت کی ہے، جس نے لوگوں کے ذرائع معاش اور فلاح و بہبود کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین لاطینی امریکہ اور کیریبین ممالک کے ساتھ مل کر ایک اعلیٰ سطحی خلائی شراکت داری قائم کرنے کا خواہاں ہے تاکہ دونوں اطراف کے عوام کو خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر فوائد پہنچائے جائیں اور چین لاطینی امریکہ ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو مسلسل فروغ دیا جائے۔ چین، لاطینی امریکہ اور کیریبین ممالک خلائی تعاون کا پہلا فورم 24 اپریل کو صوبہ ہوبے کے شہر ووہان میں شروع ہوا۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور نائب وزیر اعظم جونگ گوچنگ نے افتتاحی تقریب میں شرکت اور تقریر کی اور صدر شی جن پنگ کا تہنیتی پیغام پڑھ کر سنایا۔ 24 اپریل کو چینی ریاستی کونسل کے دفتر برائے امور تائیوان کی ترجمان چو فنگ لین نے کہا کہ 10 اپریل کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے ما ینگچیو اور ان کے وفد سے ملاقات کے موقع پر آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تعلقات سے متعلق ایک اہم خطاب کیا، جس نے آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تعلقات کی ترقی کی سمت کا تعین کیا اور یہ نئے دور میں امور تائیوان سے متعلق کام کا اہم اصول اور عملی گائیڈ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ شی جن پنگ نے اس تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا کہ آبنائے تائیوان کے دونوں کنارے ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے علیحدگی کی مخالفت کرتے ہوئے وحدت کو فروغ دینے کے مضبوط عزم کا اعلان کیا۔ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے ہم وطنوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے خلوص نیت کا اظہار کیا اور دونوں کناروں کے ہم وطنوں سے قومی نشاط ثانیہ کی تکمیل کے لیے مل کر کام کرنے کو کہا۔ امریکی وزارت خارجہ نے حال ہی میں حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے چین کے ہانگ کانگ اور مکاؤ میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں انسانی حقوق پر نام نہاد کنٹری رپورٹ 2023 جاری کی۔ 23 اپریل کو ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت اور مکاؤ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت نے اس رپورٹ پر اپنے شدید عدم اطمینان اور مخالفت کا اظہار کیا۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت امریکہ کی اس نام نہاد رپورٹ کے ذریعے ایک ملک دو نظام کے کامیاب عمل کے تحت ہانگ کانگ کو بدنام کرنے کی مذمت اور مخالفت کرتی ہے۔
امریکہ نے ہانگ کانگ کی قانون پر مبنی حکمرانی میں مداخلت کرنے اور ہانگ کانگ کی خوشحالی اور استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش میں انسانی حقوق کے معاملے کو سیاسی رنگ دیا، جو یقیناً ناکام ہوگا۔ مکاؤ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت نے کہا کہ مکاؤ کی مادر وطن میں واپسی کے بعد سے تقریباً 25 سالوں میں لوگوں کے ذرائع معاش اور فلاح و بہبود کو یقینی بنایا گیا ہے۔ مکاؤ کے باشندوں کو وسیع حقوق اور آزادی حاصل ہے اور اس کی ترقیاتی کامیابیوں کو بین الاقوامی برادری نے وسیع پیمانے پر سراہا ہے۔ نیز خصوصی انتظامی علاقے کے رہائشیوں کی طرف سے بھی بے حد پذیرائی ملی ہے۔ مکاؤ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ معروضی حقائق کا احترام کرتے ہوئے بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سختی سے پاسداری کرے اور انسانی حقوق کے بہانے مکاؤ کے معاملات نیز چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے۔ 24 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے پوچھا کہ حال ہی میں G7 وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چین کی نان مارکیٹ پالیسیوں اور طرز عمل کی وجہ سے حد سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے، جس پر چین کا کیا موقف ہے۔ اس سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے کہا کہ حال ہی میں کچھ مغربی ممالک نے چین پر حد سے زیادہ پیداوار کا یہ الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی افواہیں بالکل غیر معقول ہیں اور چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مثلاً نئی توانائی کی صنعت کے لحاظ سے چین کی نئی توانائی کی صنعت کی پیداواری صلاحیت جدید پیداواری صلاحیت ہے جو سبز ترقی کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے تخمینوں کے مطابق کاربن نیوٹرل کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے نئی توانائی کی گاڑیوں کی عالمی فروخت کو 2030 تک تقریباً 45 ملین یونٹ تک پہنچنے کی ضرورت ہے، جو 2022 کے مقابلے میں 4.5 گنا زیادہ ہے، اور فوٹو وولٹک نصب شدہ صلاحیت کی مانگ میں بھی نمایاں اضافے کی ضرورت ہے۔ وانگ ون بن نے کہا کہ آج دنیا کو جو اہم مسئلہ درپیش ہے وہ نئی توانائی کی ضرورت سے زیادہ پیداوار نہیں بلکہ شدید کمی کا ہے۔ چین کی سبز ٹیکنالوجیز اور سبز مصنوعات کی ترقی، خاص طور پر نئی توانائی کی صنعت، توانائی کے بحران کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلیوں کا جواب دینے کے لیے مختلف ممالک کی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور عالمی سبز اور کم کاربن کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وانگ ون بین نے مزید کہا کہ چین کی نئی توانائی کی صنعت کی تیز رفتار ترقی اقتصادی قوانین اور مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق ہے اور یہ سبسڈی کا نتیجہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کی نئی توانائی کی مصنوعات کے انتہائی مسابقتی ہونے کی بنیادی وجہ متعلقہ صنعتوں کی جلد ترتیب اور طویل مدتی تحقیقی سرمایہ کاری کے ذریعے معروف تکنیکی فوائد کی تشکیل ہے۔ ساتھ ہی ملک کی مضبوط معاون صنعتی صلاحیتوں، انتہائی بڑے پیمانے پر مارکیٹوں اور زیادہ انسانی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے ایک جامع مسابقتی نظام قائم کیا گیا ہے۔ وانگ ون بن نے اس بات پر زور دیا کہ چین کی نئی توانائی کی صنعت کو حد سے زیادہ پیداوار کا لیبل لگانا تحفظ پسندی کا مظہر ہے۔ 23 اپریل کو اقوام متحدہ میں چینی زبان کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے چوتھے ویڈیو فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا گیا۔ CMG کے صدر شنہائی شیونگ نے تقریب سے ویڈیو خطاب کیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کی ڈائریکٹر جنرل تانتیانا ویرووایا، جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر اور سوئٹزرلینڈ میں دیگر بین الاقوامی تنظیموں میں چین کے مستقل نمائندے چن شو نے اس تقریب میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں شنہائی شیونگ نے کہا کہ اس سال ویڈیو فیسٹیول کی تھیم جوانی ہے اور دنیا بھر میں چینی ثقافت سے محبت کرنے والے دوستوں کے لیے ایک دعوت ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ اس تقریب کے ذریعے مزید غیر ملکی نوجوان چین آئیں گے اور ایک حقیقی سہجہتی چین دیکھیں گے۔ تانتیانا ویرووایا نے کہا کہ اس سال کی تقریب کا موضوع اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے ساتھ انتہائی مطابقت رکھتا ہے۔ ہم ایک بار پھر چینی زبان اور فن کی دلکشی اور اس سے حاصل ہونے والی طاقت کو محسوس کرتے ہیں۔ 2010 میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر سال چین کی شمسی اصطلاح گویوئی کے موقع پر اقوام متحدہ میں چینی زبان کا دن منایا جائے گا۔ 24 اپریل چین کا نواں چائنا اسپیس ڈے ہے۔ آج سے 54 سال پہلے چین کا پہلا مصنوعی سیارہ ڈونگ فانگ ہونگ 1 کامیابی کے ساتھ چین کے جیوشیان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا تھا۔ 24 اپریل کو چائنا مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس نے تصدیق کی کہ شینزو 18 انسان بردار مشن کا خلاباز عملہ 3 خلابازوں یہ گوانگ فو، لی چونگ اور لی گوانگ سو پر مشتمل ہے اور اس مشن کے کمانڈر یہ گوانگ فو ہیں۔ عملے میں چینی خلابازوں کے دوسرے بیچ کا ایک اور تیسرے بیچ کے 2 خلاباز شامل ہیں۔ ان تینوں خلابازوں کی پیدائش 1980 کے عشرے کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔